الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا نیا سلسلہ ایک حدیث ایک سبق، اس کی آج پہلی کڑی ہے، پہلا سلسلہ ہے، اور توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تو آئیے اپنے اس نئے سلسلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے ضمن میں جو بھی تعلیمات ہے اور جو بھی سبق ہے انشاءاللہ العزیز اسے بھی سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آئیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی تخریج فرمایا ہے۔ ناظرین، بڑی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا جو ایک حصہ ہے وہ عموماً لوگوں نے سنا ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہاں، اگر زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو جائے تو یہ اس میں مزید پختگی پر دلالت کرتی ہے، لیکن حقیقت میں نیت کہتے ہیں وہ دل کا ارادہ کسی خاص کام پر۔ اب دل کا ارادہ، اس کے دو عنوان بنتے ہیں، دو اس کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ ارادہ یا تو اچھا ہوتا ہے، نیت یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری نیت ہوتی ہے۔ ہر جائز عمل اگر اچھی نیت سے کیا جائے، اور عبادت بھی اگر اچھی نیت سے ہو کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مقصود ہے، تو تب وہ اچھا عمل، وہ جائز عمل باعث ثواب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت میں فساد ہو، نیت میں کھوٹ ہو، تو پھر اچھا عمل بھی وہ کسی کام نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا، 3 اشخاص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ عالم دین قاری قرآن ہوگا، دوسرا سخاوت کرنے والا ہوگا، اور تیسرا شہید۔ اللہ رب العالمین قاری قرآن سے پوچھے گا، جو عالم دین ہے، جس نے علم بھی پھیلایا، علم سیکھا، قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا، پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ قاری قرآن کہے گا، اے باری تعالیٰ، میں نے تیری رضا کے لیے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سیکھی اور لوگوں کو سکھائی۔ تو اس پر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ ہاں، تو نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، لیکن تیرا مقصد میری رضا نہیں تھی، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، لوگ تجھے مفتی الدہر کہیں، مختلف ہم القابات جس طرح چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، اس کو اٹھاؤ اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔
اب سخاوت کرنے والے سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ تو نے مجھے مال عطا کیا، تیرا عطا کیا ہوا مال میں نے غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کیا، ان کی مدد کی، ان کی کفالت کی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بے شک تو نے یہ کام کیے، لیکن تیرا مقصد ہماری رضا نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں غریبوں کا ہمدرد ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخاوت کرنے والا کہیں، سخی کہیں، سو لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لہٰذا فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب ایک شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے راہ خدا میں، میں نے تیری راہ میں نکلا، جہاد کیا اور لڑتے لڑتے کافروں سے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا بے شک تو کافروں سے لڑتا رہا، تو جیتا بھی، پھر تو شہید بھی ہوا، لیکن یہ سارے معاملات تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ اگر میں میدان جنگ سے واپس آیا تو لوگ مجھے غازی کہیں، اور اگر میں مر گیا تو لوگ مجھے شہید کہیں۔ تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا، فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ناظرین، یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ نیت کی درستی اور نیت کی کھوٹ، نیت کے فساد پر ایک بہترین دلیل ہے ہمارے پاس، کہ کہیں ہمارا جو عمل ہے وہ برا تو نہیں۔ اگر عمل برا ہے، نیت بری ہے تو بھی آخرت کا معاملہ خراب ہے، نیت بری ہے، عمل اچھا ہے تو بھی آخرت کا معاملہ یہ خراب ہے۔ اور عمل اچھا ہے اور نیت بھی اچھی ہے، اس پر جزا ملے گی، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور اجر و ثواب جب ملے گا تو بندے کا گویا وہ عمل قبول ہے۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، ابھی آگے حج کا مہینہ آ رہا ہے اور کئی اس وقت دنیا کے مسلمان حج کے لیے چلے گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، حج کرتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں کیا کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات یہ عبادات کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین ان پر خوش ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب نیت درست ہو، جب نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر نیت میں درستگی نہ ہو، نیت میں کھوٹ اور فساد ہو، تو اب عمل چاہے جیسا بھی جتنا بھی اچھا ہو، وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، پہلے اس کو سماعت فرما لیجئے کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں ارادہ صحیح ہے، اب عمل قبول ہے، تو اللہ اعمال کو بھی دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں ہے کیا، دلوں میں نیت کیسی ہے، ارادہ کیسا ہے۔ تو ہماری آج کی اس حدیث مبارکہ سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں، پہلے کاموں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ کام ہے جو عبادت پر ہی ہے، جن کی اصل ہی عبادت ہے، جو ہے ہی عبادت پر مشتمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ۔ اور ایک وہ کام ہے جو جائز اور مباح ہیں، اب ان پر عبادت، ان کو عبادت اور ان کو ثواب کے لیے کب وہ ہم ایک درست انداز میں لے جا سکتے ہیں کہ جب نیت اچھی ہوگی۔ اور تیسرے ہیں برے عمل۔ تو عبادت پر بھی ثواب تب ملے گا جب نیت اچھی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ اور جائز عمل، مثلا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ سب اچھے عمل ہے، جائز عمل ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو جائے کہ کھانے سے قوت ملے گی، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، حلال کماؤں گا، تو اب یہ کھانا بھی ثواب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے ہیں برے عمل۔ تو عبادت پر بھی ثواب تب ملے گا
جب نیت اچھی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ اور جائز عمل مثلا کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ سب اچھے عمل ہے، جائز عمل ہے، لیکن اگر یہ نیت ہو جائے کہ کھانے سے قوت ملے گی، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، حلال کماؤں گا، تو اب یہ کھانا بھی ثواب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب تیسری چیز ہے وہ برے عمل۔ تو برے عمل میں بری نیت ہو تب بھی برے ہیں، اور اچھی نیت ہو تب بھی کیا ہے؟ برے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چوری کر رہا ہے کوئی بندہ اور نیت اچھی کر لے کہ میں یہاں سے چوری کر کے فلاں غریب کی مدد کروں گا اور فلاں وہ یتیم کی کفالت کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل برا ہو تو اب نیت اچھی ہو یا بری، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اس پر گناہ ہی گناہ ہے۔ ہاں عمل اچھا ہو تو اس پر نیت اچھی ہونا یہ لازم ہے، نیت بری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی جو حدیث مبارکہ اور اس کے ضمن میں جو ہم نے سبق سیکھا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک حدیث اور ایک سبق کے ساتھ، تو دیکھنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اپنا چینل حقیقی کامیابی اسلام۔